الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ عزیز ساتھیو، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعہ کا یہ مبارک دن عطا فرمایا ہے۔ جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کی فضیلتوں کا خیال کر کے ہمیں اس دن میں بہت سارے اچھے اعمال کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اعمال میں ہم لوگ بہت کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ اعمال کے اندر ہم بہت زیادہ کمزور اور کوتاہ واقع ہوتے ہیں۔ مبارک اور نیک ایام، اچھے دن آتے ہیں اور ہم لوگ اعمال میں غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے زیادہ باتیں عرض نہیں کرنی ہیں، چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اگر بھیجا ہے تو ویسے تو تمام انسانوں کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، تمام انسانوں کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، لیکن مسلمان کی زندگی کا ایک بہت اہم مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور جنت کو پانا۔ یہ مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا ایم ہے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان صحیح طور پہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ دنیا مقصد تو دنیا والوں غیر مسلموں کی بھی ہے، اور اگر ہم بھی دنیا ہی کو مقصد بنا لیں اور اسی کے لیے جینے لگ جائیں، مرنے لگ جائیں، اور ساری کی ساری خواہشات اور ساری کی ساری دل کی تمنائیں یہ دنیا سے وابستہ ہو جائے کہ موت کے بعد کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، گویا کی ایسی زندگی ہو، تو پھر ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر ایک اچھا اور خوشگوار معاشرہ اور خوشگوار سوسائٹی بنائیں۔ اچھے معاشرے اور اچھے سماج اور اچھی سوسائٹی کے لیے ہر ایک کو اپنی قربانی دینی پڑے گی، ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ تجارت جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تجارت سے کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا۔ جو لوگ، اور اگر خاندانی نظام ہے، فیملی سسٹم ہے، معاشرتی نظام ہے، رہنے سہنے کا نظام ہے، تو اس کو ٹھیک بنانا پڑے گا۔ اور جو لوگ سفر کرتے ہیں، مسافرت کرتے ہیں اور ٹریولنگ کرتے ہیں دنیا میں، ان کو سفر کے آداب اور سفر کے مسائل سیکھنے پڑیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس فیلڈ میں اس کو پکا مسلمان بن کر کام کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس فیلڈ میں جانے کے بعد پکا مسلمان بن کر کام نہیں کر رہا تو وہ اسلام کے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا جو ثمرہ ملا تھا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شکل میں، تو حضرات صحابہ کرام نے اس بات کو اپنی زندگی میں رچا لیا تھا، بسا لیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ سارے کے سارے جس چیز میں بھی جا رہے ہیں، جس میدان میں بھی جا رہے ہیں، تو وہاں اس میدان کا دین سیکھ کر اور اس جگہ پر کیا اللہ کے رسول نے کیا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کیا خطاب کر کے فرمایا ہے، صحابہ اس بات کا خوب خیال رکھتے تھے۔ اور ہماری زندگیوں سے یہ بات نکلی ہوئی ہے تو ہمارے معاملات بھی خراب ہیں،
معاشرت بھی خراب ہے اور ہماری تمام کی تمام 24 گھنٹے کی زندگی خراب ہے۔ آج ہمارے یہاں جو بہت سارا وبال جان جو چیزیں بن گئی ہیں، ان میں سے ایک وبال جان اور گویا کہ انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے نوجوانوں کا شادی کرنا، نکاح کرنا۔ یہ بہت بڑا وبال ہے۔ گویا کہ نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ نوجوانوں کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، اس کے ماں باپ کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، لڑکی والوں کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ شادی کا دین زندگیوں میں نہیں آیا، شادی کی سنتیں زندگیوں میں نہیں آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح، سب سے زیادہ بابرکت نکاح اور اچھا نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ آج لوگوں سے جب بات کی جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جہیز وہیز کچھ نہیں لیتے، ان کے امی ابا دے رہے ہیں تو اب کون منع کرے بھائی۔ تو ویسے تو بات یہ ہے کہ شادی کے موقع پر نہ دیا لیا جائے، ایک بات یہ، بعد میں ماں باپ کا اس بچی سے تعلق ہے، ساری زندگی ہدیہ تو آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، تحفے کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شادیوں کے جو خرچے بڑھائے ہوئے ہیں لوگوں نے معاشرے کے اندر، تو یہ بہت ہی عجیب و غریب تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی جناب وہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی بچی جو ہے 35 سال ہو گئی بیٹھی ہوئی ہے، اور ویسے ہیں اور ویسے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی بچی 42 سال کی ہوگی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں پر میں نے ان سے فوراً کہا بہت معذرت کے ساتھ، غریب گھرانے کی لڑکیاں تو بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ 30,000 40,000 روپیوں کی وجہ سے، اور ان کے پاس کچھ ایسے کپڑے اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ انتظام کر لیں اور بیٹی کو رخصت کر دیں۔ تو کھیل سارا مالداروں نے بگاڑا ہوا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی ہمارے یہاں تو جہیز کا سارا نظام بند ہو گیا، بس کھانے کا نظام بہت چلتا ہے، اور کھانے اتنے قسم کے ہونے چاہیے، اور ہم تو جہیز نہیں لیتے دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سادگی والا نکاح بیان کیا ہے اور جو کم خرچ والا نکاح بیان کیا ہے، نہ اس میں جہیز کا، سنت پڑھنے کے لیے موقع دیا جائے گا، نہ اس میں جہیز کا کوئی تصور ہے، نہ لین دین کا تصور ہے، نہ کھانے پینے اور خرچے کا تصور ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے کتنا آسان تھا دور نبوی میں اور دور صحابہ میں نکاح کرنا، اور اس زمانے میں انسانی زندگی کا اور نوجوانوں کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ نوجوان سے پوچھو کیا کرتے ہو بھائی، اجی حضرت 25 سال عمر ہو گئی ہے، 50,000 سیلری ہے، اور انشاءاللہ بس مجھے ایک نوجوان ملا سڑک پر، کہنے لگا حضرت وہ بہت پریشان ہوں۔ کیا بات ہے؟ 5 لاکھ روپے اکٹھا کرنا ہے، شادی کرنی۔ کیوں بھائی 5 لاکھ کیوں؟ حضرت وہ تو آپ جانتے ہیں تعلقات ہیں، اور آپ جانتے ہیں لوگ ہیں، ان کو بلانا پڑتا ہے، رشتہ دار ہیں، ایکچولی میں رشتہ دار مانتے نہیں ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں مانتے رشتہ دار تو نہ ہے رشتہ دار شادی میں۔ آپ کسی اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے آسان کام نکاح کرنا ہے، سب سے آسان کام۔ اور جب مسلمان کا مطمئن نظر اور مسلمان کی زندگی کا مقصد نکاح بن جائے نا، کہ خالی کما کر اس کو نکاح کرنا ہے، ارے بھائی اتنے پیسے میں تو 4 نکاح ہو جائیں گے جتنے میں وہ ایک نہیں کر رہا، اور اکٹھا کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ غریب بچیوں کی میں تجربے کی بات اور وہ باتیں بتا رہا ہوں جو مجھ تک آتی ہیں، 30,000 اور 40,000 کے لیے غربا کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ پیسے بھی نہ لگتے، لیکن ہم نے کلچر اور معاشرہ ایسا بنایا ہے، تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں غریبوں کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو صاحب مجھ سے کہنے لگے نا وہ 35 سال اور 42 سال کی لڑکی بیٹھی، میں نے کہا جی معذرت کے ساتھ، آپ کے جو دوست ہیں نا ان کا جو کیا کہتے ہیں اس کو سوچنے کا نظریہ ہے وہ کافی اونچا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک کروڑ پتی رشتہ نہیں ملے گا شادی نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک کھانے اچھے خاصے ایسی جگہ کھاتے پیتے گھر میں شادی کریں جو آپ کے اسٹیٹس کا تو ہو۔ اب آپ کا اسٹیٹس ہے 10 لاکھ کا، لیکن آپ لڑکا 1 کروڑ کا ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک خاتون کا مجھے میسج آ گیا بمبئی سے، بتایا انہوں نے 35 سال یا 39 سال میری عمر ہے،
اور حضرت میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میں نے 2-3 رشتے بتا دیے تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں جی وہ جم نہیں رہا ہے، ذرا اٹریکشن نہیں ہو رہا ہے، وہ دیکھنے سے لگنا چاہیے، دل تو ملنا چاہیے نا، اور دل کا سوال ہے زندگی کیسے کٹے گی؟ میں نے کہا بالوں میں چاندی آ گئی آپا، اب تو خیال کر لو کم از کم، ورنہ بیٹھی رہ جاؤ گی۔ تو ڈیمانڈز کم کرنے کے لیے نہ لڑکی والے تیار ہیں نہ لڑکے والے تیار ہیں، اور رشتے سب کو بھائی صاحب ایک نمبر چاہیے۔ وہ لڑکا اگر عجیب معذرت کے ساتھ، آپ تو سب بیٹھے ہوئے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو میرا بیان نہیں سن رہے یا نہیں سنیں گے ان کے علاوہ کو کہہ رہا ہوں، وہ تو بالکل بیچارہ عجیب سا چہرہ ہوگا اس کا، اور اس کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ ہمیں بس وہ مس ورلڈ مل جائے، اور دوسروں کی بیٹیوں کے اندر جا جا کر عیب نکالے جا رہے ہیں، دوسروں کے گھروں پہ جا جا کے پورا پورا خاندان لے جا کر کے دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جناب دعوتیں اڑائی جائیں اور وہاں مٹھائیاں بھی کھائی جائیں اور وہاں کھانے بھی چلائے جائیں، اور 10 لوگ اور 15 لوگ جا جا کے ایک لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تصویر اگر دے دی تو تصویر کا دینا اتنا خطرناک ہو گیا ہے، چچا کے، پھوپھا کے، نانا کے، دادا کے، ماموں کا بیٹا بھی دیکھے گا، اس کا کیا واسطہ لڑکی سے بھائی؟ اس کا کیا واسطہ اس لڑکی سے، اس شادی سے؟ لیکن نہیں جناب، دیکھے گا ہم تو 900 لوگوں کی ہماری فیملی ہے، گویا کہ فیملی نہیں پورا ضلع ہے وہ، تو وہ پورے کے پورے لوگ جب تک لڑکی کو پسند نہیں کر لیں گے تب تک شادیاں نہیں ہوتی ہمارے یہاں، اور جا جا کر لوگوں کی بیٹیوں کے اندر نقص نکالا جا رہا ہے، گویا کہ آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہی نہ ہوں، یہ اتنا عجیب معاملہ ہے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے بڑے مجرم ہیں ماں باپ، سب سے بڑے مجرم ہیں ماں باپ، شادیاں لڑکوں کی کرانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ میرے پاس آئے دن یہ بدرو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کے سامنے نہ جانے کتنے فون، دسیوں کال میں نے ہندوستان بھر سے اٹینڈ کیے، وہ نوجوان کہہ رہا ہے میں بھی راضی ہوں، لڑکی بھی راضی ہے، ہم دونوں راضی۔ میں نے کہا بھائی پھر میں کیا کروں؟ جب دونوں راضی ہو تو اچھی بات ہے، کہ نہیں اماں ابا نہیں راضی ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ تو جا کے اس کے ابا اماں کو منائیں، یہ میرا لک آؤٹ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے اب، کہ نہیں اماں ابا راضی نہیں ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ذرا تم پیسے کما لو، تم لائق بن جاؤ اور یہ کر لو اور وہ کر لو۔ وہ لڑکا نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر چکا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کے بچے کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ لڑکا نہ جانے کیوں۔ دیکھیں ایک انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک انسانی مزاج اللہ نے بنایا ہے، جب اس کے اندر وہ ڈیزائرز اور وہ خواہشات پیدا ہوں گی پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ کیا اور کیا نہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وقت آنے پر وہ نکاح کرا دیں۔ روایات میں آتا ہے کوئی آدمی، کوئی لڑکا بالغ ہو جائے، ماں باپ نکاح نہ کرائیں، پھر وہ گناہ کرتا پھرے، وہ سارا کا سارا وبال باپ پہ جاتا ہے، ماں پہ جاتا ہے۔ تو نکاح کو ہمارے معاشرے میں فروغ نہیں دیا جا رہا، اور معاشرہ ایسا بنایا جا رہا ہے، نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ ہال سے کم پر راضی نہیں ہوں گے، کھانے اتنے قسم کے ہیں وہ۔ اور مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی، کشمیر سے سب سے زیادہ فون آتے ہیں میرے پاس۔ کشمیر کے اندر تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، غریبوں کے شادی کے لیے 30 تولے زیورات چاہیے، 30 تولے، اور لڑکے اور لڑکیاں 28-30 سال کے جب تک نہ ہو جائیں، ان کو بچے ہی کہتے ہیں، بچے ہیں ابھی، لڑکی بھی جاب کرے اور لڑکا بھی جاب کرے، دونوں کرنے لگ جائیں۔ اب تک نہ جانے یہ کتنے ہزار گناہ کر چکے ہیں۔ ماں باپ کو بچوں کی دنیا کی فکر ہے، بیٹا آفس کہاں جا رہا ہے، بیٹا کتنا کما رہا ہے، بیٹا کتنی سیلری لا رہا ہے، بیٹے کی جاب کیسی ہے، بیٹے کی زندگی کیسی ہے، ہمارا لائف سٹینڈرڈ کیا ہے، ان تمام چیزوں کی فکر ہے۔ لیکن ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ ہمارا اپنی بھی زندگی خراب کر رہا ہے، اپنی عاقبت اور آخرت تباہ کر رہا ہے، اور دوسروں کی بھی عاقبت اور آخرتیں تباہ کر رہا ہے۔ تو بھائی معاشرے سے اس چیز کو ختم کرو۔ کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے اندر غریب بچیاں اور ایسی لڑکیاں، اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ، وہ لڑکیاں جو بہت معذرت کے ساتھ غالب استلخ نوائیس رکھیو معاف، وہ جو کالجز جا رہی ہیں وہ اپنی سیٹنگ تو خود کر لیتی ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، معاشرے کی دکھتی بالکل رگ ہے یہ، وہ اپنا سیٹنگ کر کے بالکل ٹھیک ٹھاک سائڈ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا گھر میں، کیوں وہ کالج کے بعد جاب بھی تو کرے گی، جاب کرے گی تو ماں باپ کو پیسے لا کے دے گی، تو ماں باپ خاموش ہو جائیں گے، پھر تو وہ جہاں کہے گی شادی کے لیے وہاں شادی ہو جائے گی اس کی۔ لیکن جو نیک لڑکیاں ہیں، جو دیندار گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، جو اچھے گھرانوں کی لڑکی، آپ جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ ایسے گھرانوں کے اندر ہوتا یہ کہ وہ بچی ماں باپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ماں باپ کوئی رشتہ دیکھیں، اور ماں باپ رشتے دیکھنے میں اتنی تاخیر کر رہے ہیں، اتنی تاخیر کر رہے ہیں کہ کچھ، اور بھائی ہر چیز دنیا میں پرفیکٹ نہیں ملتی،
ہر چیز دنیا میں پرفیکٹ نہیں ملتی. جس طریقے سے آپ سامنے والے لڑکے میں کمیاں نکال رہے ہیں نا، وہ بھی بہت ساری کمیاں نکالے گا آپ کی بہن بیٹیوں میں. تو اس وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر اگر رشتوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کسی ایسے آدمی کا تمہارے گھر رشتہ آئے جس کے دین اور ایمان سے تم مطمئن ہو، اس کے بعد تم انکار کر دو تو زمین کے اندر فساد کے لیے تیار رہو. کیوں؟ روایت پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اب لڑکی بھی غلط جگہ جائے گی، لڑکا بھی غلط ہاتھوں میں جائے گا، اور دوسری بات لڑکا بھی اس کو یہ لگے گا کہ میری دینداری تو کوئی کام ہی کی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرات صحابہ کے زمانے میں نکاح اتنا آسان تھا، اتنے تکلفات سے خالی تھے صحابہ کے نکاح. اللہ کے رسول کے پیارے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف. مدینۃ المنورہ کے ماحول میں عبد الرحمن ابن عوف آئے. کیا بات ہے عبد الرحمن، تیرے بدن پر تیرے کپڑوں پر زردی کیسی لگی ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. اللہ کے رسول نے مبارکباد دی اور کہا عبد الرحمن اولم ولو بشات، جا ولیمہ کر، ایک بکری کاٹ، گرچہ ایک بکری کاٹ. آپ نے یہ نہیں کہ عبد الرحمن مجھے نہیں بلایا، میں نبی ہوں، یہ کیا بات ہے، اجی تو نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا تجھے، اور یہ اور وہ. حضور 11 نکاح کر رہے ہیں، حضور کے کوئی تکلفات نہیں ہے. حضور اپنی بیٹیوں کے نکاح کر رہے ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نکاح میں کوئی تکلفات نہیں ہے. روزانہ نہ جانے کتنے نکاح پڑھے اور پڑھوائے جا رہے ہیں، مدینے کے معاشرے میں کوئی تکلف نہیں ہے. یہاں تو تکلفات میں مولوی صاحب لوگوں نے بھی حد کر رکھی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ نکاح کو سادہ بناؤ بالکل. کل ایک صاحب کہنے لگے ہمارے یہاں اعظم گڑھ میں نا وہ جناب میرے بڑے عزیز ہیں، میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، بڑے لوگوں میں، کل آ گئے وہ گھر پر ملاقات کے لیے، بڑے قدردان شخصیت ہیں. کہنے لگے جی حضرت مفتی صاحب ہمارے ہاں تو جہیز کا بائیکاٹ ہو گیا لیکن کھانے پر 10-20 لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تو افسوس کی بات ہے، کھانے پہ کیوں خرچ ہوتا ہے؟ بیڑ ایک ضلع ہے، ہمارے ایک عزیز نے مثال دی، بیڑ ضلع ہے نا، بیڑ ضلع کے اندر ساری کمیونٹیز کو، وہ مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، چاہے جیسا ہو، سب کو ایک قسم کا کھانا بنانا ہے، ایک قسم کا کھانا بنانا ہے. صرف آپ نے دوسرا بنایا تو کمیونٹی آپ کا بائیکاٹ کر دے گی. تو یہ جب سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کلچر اور مزاج اور نظام کو ہم فروغ دیتے ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترتی چیزیں کہ چیزیں آسمان سے اتر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. قرآن کا حکم تو یہ کہ نکاح کیا جائے. نبی کہتے ہیں کہ 2 گواہ موجود ہوں، مہر کی تعین کر دی جائے. کل ابھی میں نے اسی گریس اسکوائر میں ایک 71 ایئر کے چاچا کا نکاح پڑھایا ماشاءاللہ. بتا دوں دلچسپی کی بات ہے نا، تو ذرا سا دل لگی کے لیے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. پہلے تو میں گیا تو میں دولہے کو تلاش کر رہا ہوں، دولہا کہاں ہے؟ تو مجھے کسی نے کہا یہ چاچا بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ تو مسکرایا. میں نے کہا کہ 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں آپ کا. مجھے 4 بجے کا وقت تھا، میں باہر گیا ہوا تھا، 4 سے 5 بج گئے. تو وہ کہہ رہے 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ. میں نے کہا جی بس آپ کی تمنا بھی پوری کرتے ہیں. تو 71 سال کے آدمی کا نکاح ہو گیا. ہمارے یہاں پر کوئی باپ ماں کا انتقال ہو جائے، معاشرے کی، دیکھو قرآن و حدیث کی باتیں، یہ ساری باتیں اسلام کی باتیں ہیں، یہ ان باتوں پر کوئی نہیں بولتا. ماں کا انتقال ہو جائے تو باپ نے اگر نکاح کرنے کی ٹھان لی تو بیٹے سارے مخالف ہو جاتے ہیں. اب ہماری پراپرٹی کی حصے دار آ جائے گی. اب اگر اللہ نہ کرے اس سے بچے پیدا ہو گئے پھر تو بڑی قیامت ہے. تو بھائی یہ تو، اور ایک بات بتا دوں کہ باپ کو نکاح کرنے کا پورا حق ہے. ماشاءاللہ ان کے نکاح میں ان کے نواسے پوتے بھی شریک تھے. کتنے خوش نصیب نواسے پوتے ہیں نا، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی نواسے پوتے نصیب ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ 71 سال کے چچا انہوں نے نکاح کیا، ظاہر ہے 58-60 سال کیوں نہیں، ان کی جو اہلیاں ہوں گی وہ بھی ہوں گی. تو ہمارے بزرگوں، امام احمد ابن حنبل، میں نے بڑے مضبوط حوالے سے پڑھا ہے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنی پھوپھی سے شام کو فرمایا پھوپھی جان رشتے کا انتظام کرو. احمد ابن حنبل کو لاکھوں لوگ جانتے ہیں، احمد ابن حنبل اس تکلف میں نہیں پڑے. ابھی تو بیوی کا انتقال ہوا ہے، قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی، نہ جانے لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک صحابی رسول جنگ کے میدان میں نکاح کر رہے ہیں، جنگ کے میدان میں. تو صحابہ کہتے تمہیں عجیب نہیں لگ رہا، تم جنگ کے میدان میں نکاح کر رہے ہو؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو خط لکھا مجھے نکاح کرنا ہے. تو لوگوں نے یہ کہا بھائی جنگ ہو رہی ہے تم نکاح کر رہے ہو. صحابی نے کہا میرے نکاح سے جنگ اگر ہارتے ہو تو نہ کروں، اگر جیتتے ہو تو نہ کروں. جب میرے نکاح سے جنگ پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کو بہت آسانی کے ساتھ
بہت سادگی کے ساتھ رشتوں کے اچھے انتخاب کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کبھی بھی. لیکن آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو رشتوں کے اندر بس اتنا دیکھیں کہ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے. آج ایک اور بہت بڑا عیب آیا ہوا ہے معاشرے کے اندر, وہ یہ کہ لڑکا اگر دیندار ہے پیسے کم کماتا ہے, دیندار ہے. اور میں نکموں کی بات نہیں کر رہا, نکموں کو تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں بیٹیاں نہ دو, نکموں کو بیٹیاں نہ دو. ٹھیک ٹھاک کمانے والا ہو, گزارا کر لے, عزت سے رکھ لے, دیندار ہو اور ٹھیک ٹھاک کمانے والا ہو, یعنی اتنا کہ گزران چل جائے, اس کا ضروریات زندگی پوری ہو جائیں. تو لوگ کہتے ہیں جی بس کیا بتائیں, لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن ذرا پیسے کا معاملہ ہے جناب. ایک لڑکا مثال کے طور پہ 2-4 لاکھ روپے منتھلی کمانے والا ہو تو لیکن دیندار نہ ہو, نچلے پرلے درجے کا نالائق اور نکما ہو, بدتمیز, بد کردار, بد اخلاق, بدمعاش ہو, جتنے الفاظ اور تعریف کی جائیں وہ کم ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ دین دے دے گا نا اس کو. کیوں بھائی؟ جو اللہ اس کو دین دے سکتا ہے اس غریب کو مال و دولت نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانے میں دولت کی کمی ہے؟ تو یہ معاشرہ بالکل مفلوج معاشرہ ہے, اپاہج معاشرہ ہے, لولا لنگڑا اور سوچنے سمجھنے سے معذور معاشرہ ہے. اور یہ کہ ہماری فکریں صرف اور صرف دنیا بن گئیں, اس لیے کوئی اچھی چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو بات اتنی سی ہے کہ ہر معاملے میں انسان تو معاشرہ, سماج اور سوسائٹی ہم بناتے ہیں. لوگ آسمانوں سے نہیں اترا کرتے کلچر, اسلام اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اللہ کے رسول نے بتا دیا. اب اس مزاج میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ہم اور آپ کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.